یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے نا. میں نہ آپ کو کہہ سکتا ہوں، نہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، نہ میں آپ کے اوقات سے واقف ہوں، نہ آپ میرے اوقات سے واقف ہیں. ہمارے استاد نے، استاد فاطمی نیا، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، آیت اللہ فاطمی نیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک عالم دین رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو گاؤں والوں نے ان کے بیٹے کو اس باپ کی جگہ اس کو بنا دیا. اچھا وہ اتنا پڑھا لکھا تھا نہیں، بس تھوڑا بہت اس کو جو آتا تھا. وہ کئی عرصے تک عالم بن کے رہا. اچھا اپنی مرضی سے فتوے اور اپنی مرضی سے، اس کو آتا ہی نہیں تھا. ایک دن اس نے آئینے میں کیا دیکھا کہ سفید بال آیا. تو اسے اندر سے آواز آئی کہ اب تمہاری عمر گھٹنے لگی ہے اور تم اتنے عرصے سے ان سب سے جھوٹ بولتے ہو، اپنی مرضی سے ان کی تعلیم کر رہے ہو. تو ایک دم اس کو جھٹکا لگا. اس نے توبہ کی، معافی مانگی خدا کی بارگاہ میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف. گیا ممبر پہ اور جا کر لوگوں کو سچ بتا دیا. لوگوں نے کیا کیا، اس کو مارا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اس کو نکلنا پڑ گیا. گاؤں نکلا، گاؤں سے شہر پہنچا، دیکھا ایک نورانی شخصیت سے اس کی ملاقات ہوئی. کہا جوان کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسے ایسے ہے. تو کہا علم سیکھ لو، علم حاصل کر لو، شاگرد بن جاؤ. کہا کس کے پاس جاؤں، میں تو جانتا ہی نہیں. کہا فلانے استاد ہیں، ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ مجھے پڑھنا ہے. ان کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ گیا، استاد نے منع کر دیا، واپس گیا. وہ پھر کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو کہا ان سے کہو کہ فلانی کلاس اور نماز کے درمیان میں جو وقت ہے نا، اس میں پڑھائے. چلے گئے. ان کا ہاں وقت ہے میرے پاس. پڑھانا شروع کر دیا. ایک دن گئے تو استاد کہتا ہے وہ کتاب نہیں مل رہی مجھے، تو آج کلاس نہیں ہوگی. واپس لے گا تو وہ پھر شخصیت مل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کتاب نہیں ملی. کہا فلانے کتابوں کے ریک میں فلانی جگہ کتاب پڑی ہوئی ہے. پھر واپس گئے. اب وہ استاد تھا، وہ بھی عام آدمی تو نہیں تھا. اس نے کتاب دیکھی. کہا یہ کون شخص ہے جو میرے اوقات سے واقف ہے، جو میری کتابوں سے واقف ہے. تو استاد تھا، سمجھ گیا. کہا اب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے، کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے. اب وہ شاگرد کو نہیں پتا نا وہ کون ہے، کیونکہ جب تک امام نہ چاہیں کوئی پہچان نہیں سکتا. کوئی نہیں پہچان سکتا. وہ امام نے اجازت نہیں دی. وہ گئے اور جا کر یہ کہا کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کب زیارت کروائیں گے. تو انہوں نے کہا اس سے کہو کہ ہم جب ضرورت ہوگی زیارت کروا دیں گے، لیکن ہم تم سے راضی ہیں، ہم تم سے راضی ہیں. ہاں عزیزان محترم، یعنی کیا؟ یعنی میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانوں، امام خود مدد کریں